نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ تمام عاشقان مصطفیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک دل خراش واقعہ آج صبح سویرے کے وقت سننے کو ملا۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنا سنگ دل باپ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی 1 سال کی بیٹی کو زمین پر پٹخ دیا، اور جب اس نے اس بچی کو 1 سال کی بیٹی کو زمین پہ مارا تو وہیں پر اس کا سانس نکل گیا اور وہ مر گئی۔ اس شخص کی 3 بیٹیاں تھیں، پہلے 2 بیٹیاں تھیں، اب یہ تیسری بیٹی ہوئی تو اس نے اپنی اس تیسری بیٹی کو زمین پہ پٹخ دیا، مار دیا۔ کتنا سنگ دل باپ ہے کہ اسے اتنا نہیں معلوم کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اسے ہیج سمجھا جاتا تھا، لیکن کریم لجبال نبی امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد کے بعد اسی بیٹی کو ایک مقام ملا، ایک مرتبہ ملا، اور اسے رحمت جیسا لقب عطا فرمایا گیا۔ تو اس بیٹی کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام کی روایات میں ہمیں اس کی بڑی عزت ملتی ہے، اس کی بڑی توقیر ملتی ہے، بڑی ویلیو ہے اس عورت کی۔ اس کو اسلام نے اس کے حقوق اس کو دیے ہیں، اس کو ایک مقام، ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اتنی ویلیو، اتنی حیثیت اسلام نے مرد کو کم دی ہے، لیکن اس عورت کو زیادہ حیثیت دی ہے، عورت کو زیادہ اسلام نے مقام دیا ہے۔ کسی مذہب میں اتنی ویلیو عورت کو نہیں دی گئی جتنی اسلام نے دی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ میرے پاس کافی ایسی روایات موجود ہیں جو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، غور سے اس مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص جو کہ اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بڑا افسوس کرتا، دکھ کا اظہار کرتا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو افسوس کرتا ہے، تو میری بات غور سے سننا۔ اللہ جس شخص کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، جس شخص کو جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، جس کی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، جس کی جنت سنوارنا چاہتا ہے، تو اللہ کریم اس کے ہاں بیٹی جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو تیرے لیے آخرت کا سامان ہے اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی 1 بیٹی ہوئی اور اس نے اس بیٹی کی پرورش کی، یا 2 بیٹیاں ہوئیں یا 3 یا 4، اس شخص نے ان بیٹیوں کی پرورش کی، ان کا خیال رکھا، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کی، پھر وہ بیٹی جوان ہوئی، اس نے ان بیٹیوں کو ان کو اپنے گھر رخصت کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں وہ شخص، وہ ماں اور باپ دونوں، میاں بیوی، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، میں گھر میں تھی، تو اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، تو میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے ان کو 3 کھجوریں دے دی، تو میرے یہ خیال تھا کہ یہ تینوں ایک کھجور کھا لیں گی، لیکن اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ اس نے ان 2 کھجوریں اپنی ایک بیٹی کو دے دیں، لیکن وہ جو تیسری کھجور تھی وہ جو خود کھا سکتی تھی، حالانکہ وہ بھوکی تھی، بھوک سے نڈھال تھی، لیکن اس نے خود نہیں کھائی، اس حالت میں کہ وہ بھوکی تھی، وہ تیسری کھجور اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، دوسری کو دے دیا۔ تو شام کو جب امام الانبیاء گھر آئے تو اماں عائشہ پاک نے سارا ماجرا بیان کیا، تو حضور فرماتے ہیں عائشہ اس عورت کا یہ عمل ہے جہنم کے راستے میں ڈھال بنے گا، یعنی کہ وہ شخص، یعنی کہ اس عورت کا یہ عمل اس کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم بات ہے کہ کتنا عظیم مقام ہے اس عورت کا جس کو امام الانبیاء نے عطا فرمایا ہے۔ ہر بیٹی کی ایک ویلیو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بیٹیوں کے مقدر نصیب اچھے کرے۔ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔